الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العمران، سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 31 سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل آپ کہہ دیں ان کنتم، اگر تم ہو محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی پس میری پیروی کرو، یحببکم تم سے محبت کرے گا اللہ ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا ذنوبکم گناہ تمہارے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو، تاکہ محبت کر میری راہ چلو، یحببکم اللہ تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخشے گناہ تمہارے، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخشے گناہ تمہارے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے کے حوالے سے ذکر فرمایا، ایک تو ان کی اطاعت اور دوسرا اپنی محبت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو محبت ایک مخفی چیز ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، ہاں بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے۔ محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جائے تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا۔ یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتنا حضور کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک معیار بنا لیا، تو پھر جو بندے اس معیار کے اوپر پورا اترنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے افراد کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر حدیث مبارکہ منقول ہے۔ تو مطلب یہ کہ حضور کی محبت یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، حضور کی نافرمانی یہ حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مترادف ہے۔ پھر آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتا کافرین کافروں کو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول تو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت ہے نہیں کافروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا کہ جو کوئی ان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی حقیقت ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا، اور اگر کوئی اس سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحًا اور نوح و آل ابراہیم اور ابراہیم کا گھرانہ و آل عمران اور عمران کا گھرانہ علی العالمین سارے جہان پر۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
چن لیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا، حضرت عمران کی آل کا۔ یہ ان کا خصوصی طور پر یہاں پر 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اب ان 4 انبیاء کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد؟ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت چلی، تمام نسل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے آگے چلی ہے، سب کے یہ جد امجد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں تک تذکرہ ذکر کا معاملہ آ جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کا زمانہ تھا تو اس کے اندر لوگوں نے نافرمانی کا مظاہرہ کیا تھا، یا اس زمانے کے اندر حق راستے سے روگردانی اختیار کر لی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑ دیا تو حق راستے کو چھوڑنے کی صورت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی قوم کے اوپر عذاب کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بعد کہ جو بھی انسان ان کے بعد جو سلسلہ چلا تھا انسانیت کا، وہ سارے کا سارا حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اولاد ہی کے اندر آگے نسل انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب نسل سے آگے سلسلہ انسانیت کا چلا، پھر دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان اولاد سے ان کا تعلق بنتا ہے۔ تو جب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی آگے اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح پھر دوسری جانب دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے اندر آگے دنیا کے اندر پھلی پھیلی، تو اس لحاظ سے پھر حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی اپنے زمانے کے ایک طرح کے اپنے بعد کے افراد کے لیے جد امجد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 انبیاء کرام آگے، پھر ان کے بعد تیسرا آل ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر مبعوث فرمائے، اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر آل عمران۔ اب آل عمران سے کیا مراد ہے؟ عمران نام کے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 2 افراد گزرے، 2 مشہور شخصیات گزری۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور دوسرا حضرت مریم کے والد کا نام آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد کا نام عمران تھا انہیں عمران اول کہا جاتا ہے، اور جو حضرت مریم کے والد کا نام ہے انہیں عمران ثانی کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت مریم کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے عمران۔ عمران کے والد کے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماسان ان کے والد کا نام تھا، میم الف اور تا سا والا۔ ماسان ان کے والد کا نام تھا، عمران کے والد کا نام تھا ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق اشہم یہ ان کے والد کا نام تھا، اور بنی اسرائیل کی سرداری انہی کے پاس تھی، اور علماء اور بادشاہ انہی کی اولاد کے اندر چلا کرتے تھے۔ اور عمران کی بیوی کا نام یہ خنہ بنت فاقوزہ تھا۔ تو یہ حقیقت کے اندر خنہ بنت فاقوزہ یہ بانجھ تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک روز کسی درخت کے نیچے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ سے چگا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر بچے کی حسرت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور اس طرح حضرت مریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو یہ تھا اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ تو پھر آگے فرمایا ذریتم بعضھا من بعض، اولاد ذریتن اولاد بعضھا وہ ایک من بعض دوسرے سے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا۔ ذریتم بعضھا من بعض جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ پھر اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد بنتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کا جو سلسلہ چلا پھر وہ ایک دوسرے کی اولاد کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ چلا، اور حقیقت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفد نجران کا جو وفد نجران آیا تھا انہیں جواب دینا مقصود ہے، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان میں سے جو انبیاء کا ذکر کیا گیا یہ بعض کی اولاد بن رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے اندر نہیں آتا۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، اذ قالت جب کہا امرأۃ عمران بی بی عمران نے ربی اے میرے رب انی بے شک نذرت میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے محررہ آزاد کیا ہوا، فتقبل سو تو قبول کر لے منی مجھ سے انکا انت بے شک تو سمیع و سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، جب کہا عمران کی عورت نے اے رب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، فتقبل منی سو تو مجھ سے قبول کر، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عمران کی جو بیوی تھیں تو انہوں نے جب وہ حاملہ ہو گئی ان کے پیٹ کے اندر بچہ تھا تو انہوں نے نظر مان لی کہ اے اللہ میں نے اسے آپ کے لیے آزاد رکھ لیا، تو اس شریعت کے اندر یہ نظر ماننا ایسا جائز بھی تھا اور وہ اس طرح کی نظر مان بھی لیا کرتے تھے، اور ان کا نظر ماننے کا مقصد یہ تھا کہ اسے میں نے وقف کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا جو کچھ بھی میرے پیٹ کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس چیز کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سننے والا اور جاننے والی ذات تھی۔ فلما وضعتها سو جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب انی میں نے وضعتها جنم دی انسا لڑکی، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا، ولیسا اور نہیں ذکرو بیٹا کل انسا مانت بیٹی، و انی اور میں سمیتها اس کا نام رکھا مریم مریم، و انی اعیذها اور میں پناہ دیتی ہوں اس کو بیکا تیری، وذریتہا اور اس کی اولاد سے من الشیطان شیطان رجیم مردود۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنا، واللہ عالم بما وضعت اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، وانی سمیتها مریم اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها بک اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها من الشیطان الرجیم اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ اب جس وقت حضرت عمران کی جو بیوی تھی ان کے پیٹ کے اندر جو حمل تھا اس کی پیدائش ہوئی تو وہ دیکھا کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو جب بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی تو اب جس طرح دین کی خدمت بیٹا کر سکتا ہے اس طریقے سے بیٹی نہیں کر سکتی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے تو نظر مان رکھی تھی، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ میں نے جنا وہ آپ کے علم کے اندر ہے، تو پھر ساتھ میں اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام یہ مریم رکھا ہے، تو اپنی بیٹی کے نام کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو پھر ساتھ میں فرمایا کہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو یا اللہ شیطان مردود سے
آپ کی پناہ کے اندر میں دیتی ہوں، یعنی کہ انہیں شیطان مردود اس کے اثرات نہ پہنچے، اس کے شر سے ان کی حفاظت میں چاہتی ہوں اور آپ کی حفاظت کے اندر میں اسے دیتی ہوں۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے۔ اب شیطان تو مس کرتا ہے، لیکن مس کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس کے اثرات نمودار ہوں گے یا نہ ہوں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام ان کی ذات ہے، تو اگر ان کی پیدائش پر انہیں شیطان مس کر بھی لے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی بھی اثرات نمودار نہ ہوں گے۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان مس کرتا ہے، سوائے مریم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کی استثناء کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر موجود ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی یہ جو دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں شیطان کے اثرات سے اور شیطان کے مس سے ان کی حفاظت فرمائی، جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا فتقبلها ربها، تو قبول کیا اس کو اس کا رب، بقبول، قبول کرنا، حسن، اچھا، وانبتها، اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً بڑھانا، حسنا، اچھا، وکفلها، اور سپرد کیا اس کو، زکریا، کلما، جس وقت داخل ہوتا، علیہ، اس کے پاس، زکریا محراب میں، وجد عندها، پایا اس کے پاس، رزق کا کھانا، قال یا مریم، اس نے کہا اے مریم، انا لکی، کہاں تیرے لیے، ہاذا، یہ، قالت، اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، وکفلها زکریا، اور سپرد کی زکریا کو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں، وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ، قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ حضرت مریم کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کے سپرد فرما دیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرما لیا، اور ان کی قبولیت کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ یہی بنتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ان کی پرورش کر دی۔ پھر ایک نبی وقت کے ہاتھ کے اندر کسی کی تربیت ہو، پرورش ہو، تو اس سے بہتر کوئی بھی اس کی پرورش کرنے کے قابل ذات موجود نہیں ہوتی۔ پھر ان کے ساتھ ان کا ایک قریبی رشتہ بھی تھا، اور وہ قریبی رشتہ یہی بنتا تھا کہ یہ ان کے خالو تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے حوالے کفالت کس طریقے سے کی گئی، یہ انشاءاللہ اپنے مقام کے اوپر اس کی تفصیل آئے گی، تو وہاں پر اس کی مزید تفصیل کر دی جائے گی۔ یہاں پر مختصر یہ کہ جب حضرت زکریا ان کے پاس محراب کے اندر آتے، ان کے پاس بے موسم پھل بھی دیکھتے، پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا، وہ جواب کے اندر فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک وہیں دعا زکریا دعا کی زکریا نے، ربہ اپنے رب سے، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب،
حبلی عطا کر مجھے من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبہ پاک، انکا بے شک تو سمیع دعا سننے والا دعا کا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، قال ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ، کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انکا سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اس وقت ان کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ بڑھاپا ہے میرے اوپر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کر لیں۔ ایمان تو ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اور ہر زمانے کے اوپر، ہر زمانے میں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے۔ تو لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے تک انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن جس وقت انہوں نے بے موسم پھل دیکھا پھر ان کی ہمت بھی بن گئی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں اولاد کے لیے، تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو پھر شرف قبولیت بھی عطا فرما دیا۔ تو آگے فرمایا فنادت الملائکۃ، تو آواز دی اس کو فرشتے نے، وہوا، اور وہ قائم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھنے میں، فی المحراب محراب میں، ان اللہ کہ اللہ یبشرو کا تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بھی یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بھی کلمات حکم من اللہ اللہ سے، وسیدہ اور سردار، وحصورا اور نفس کو قابو رکھنے والا، نبی اور نبی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمات من اللہ، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، وسیدہ اور سردار ہوگا، وحصورا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، ونبیا من الصالحین اور نبی ہوگا صالحین سے۔ اب یہاں پر کلمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو کلمت اللہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا۔ ان کو کہنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بغیر باپ کے واسطے کے ان کی پیدائش ہوئی، تو اس وجہ سے کلمت اللہ انہیں کہا گیا۔ حصورہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلا اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح وغیرہ کرنا۔ اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں بھی قید مذکور ہے، من استطاع منکم الباء، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام، قال ربی اس نے کہا اے میرے رب، انا یکون کہاں ہوگا، لی غلام میرے لیے لڑکا، وقت بلغنی جب کہ مجھے پہنچ گیا، کبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری عورت عاقر بانجھ، قال کذالک اس نے کہا اسی طرح، اللہ یفعل اللہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، وقت بلغنی الکبر اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری عورت بانجھ ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان تو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کہ میرے لیے کس طرح لڑکا ہوگا جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام باوجود کہ قدرت خداوندی کے معتقد بھی تھے اور نمونے کا مقرر مشاہدہ بھی کر چکے تھے اور خود ہی درخواست کی تھی اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا، پھر اس کہنے کا کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجودہ ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم بوڑھے ہی رہو گے اور اسی حالت میں تمہارے ہاں اولاد ہوگی، اور اب اس میں کوئی اشکال نہ رہا۔ پھر آگے فرمایا قال ربی اجعل لی آیا، قال ربی اس نے کہا اے میرے رب اجعل مقرر فرما دے لی آیا میرے لیے کوئی نشانی، قال آیتک اس نے کہا تیری نشانی اللہ تکلم کہ نہ بات کرے گا ناسا لوگ ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر اشارہ، وذکر تو یاد کر رب کا اپنا رب کثیرہ بہت، وسبح اور تسبیح کر بالعشی شام والابکار اور صبح۔ قال رب اجعل لی آیا کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے۔ 100 نشانیوں کی ایک نشانی ہوگی اور مقصود کا مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ تو پھر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا متعذر ہو تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی باندی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ مطلب یہ کہ اشارہ کرنا یہ گفتگو کرنے کا قائم مقام اس کا درجہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ یہ 12واں رکوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو